انجیر کی طاؤس سے مخالفت۔ چونکہ انجیر موجودہ زمانہ میں ظاہری جان نہیں رکھتا، اس واسطے اس کی قوت انتقام محدود ہے، تاہم انجیر کے درخت کا ریزہ ریزہ مور کا دشمن ہے اور مختلف طور سے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ انجیر کی سانپ یعنی حیا سے مخالفت۔ یہی حال حیا کے ساتھ ہے۔ اگر سانپ کو کسی ہانڈی میں بند کر دیا جائے اور اس ہانڈی میں انجیر کے درخت کی جڑ کچل کر ڈال دی جائے اور پھر ہانڈی کا منہ اس طرح بند کر دیا جائے کہ اس میں زیادہ ہوا نہ جا سکے، تو صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر سانپ مر جائے گا، اور نئی بات یہ ہوگی کہ سانپ سکڑ کر پہلے سے نصف رہ جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انجیر کے درخت کی جڑ سانپ کو بہت تکلیف دے کر مارتی ہے، ورنہ سانپ کے چھوٹا ہونے اور سکڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسی طرح عود کی لکڑی کو جلا کر اس کی راکھ سانپ کے منہ میں بھر دی جائے، ایسے کہ وہ راکھ کم سے کم 20 منٹ سانپ کے منہ میں رہے، تو یہ راکھ اس کے منہ کا تمام زہر خود پی کر اسے نہتہ اور نکما بنا دے۔ سانپ لاکھ کوشش کرے لیکن وہ راکھ کے اس عمل کو نہیں روک سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ زہر دوبارہ اس کے منہ میں پیدا ہو جائے، لیکن ایک بار تو یہ راکھ اسے ناکارہ کر ہی دیتی ہے۔ انجیر کی مجھ سے مخالفت۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، انجیر کبھی کبھی مجھ سے بھی انتقام لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے انجیر بہت مرغوب ہے۔ جب میں جنت میں تھا تب بھی یہ میوہ مجھے بہت پسند تھا، اور آج بھی میری رغبت کا وہی حال ہے۔ جب کہیں انجیر کا درخت دیکھتا ہوں اور اس میں پھل نظر آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب طبیعت نہیں مانتی تو 2-4 پھل توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ میوہ مجھے کبھی راس نہیں آیا، لیکن کیا کروں، نیت نہیں مانتی۔ دن میں 1000 مرتبہ تکلیف اٹھاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، مگر انجیر کھانے کی عادت نہیں رہتی۔ اور انجیر بھی ایسے انتقام پر تلا ہوا ہے کہ خدا پناہ۔ ادھر میں نے کھایا، ادھر پیٹ میں بھٹی جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بھٹی میں ایک اور بھٹی جلا دی۔ درد بھی اس بلا کا ہوتا ہے کہ میں بھاگا پھرتا ہوں، اور یہ انجیر میرے پیٹ میں جانے کے بعد چاروں طرف کودتا ہے تاکہ مجھے اندرونی تکلیف پہنچے اور میں پریشان ہو جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی دوا کے لیے جنت میں ایک پیڑ ہے، اگر اس درد کے وقت وہ پتے کھا لوں تو سکون ہو جاتا ہے، لیکن کیا کروں، جب انجیر کھاتا ہوں اور یہ پیٹ میں کود کر سخت بے چینی کا درد پیدا کرتا ہے، تو میں گھبراہٹ کے عالم میں آسمان کی طرف دوڑتا ہوں تاکہ جنت سے وہ پتے لا کر کھا لوں، مگر جب آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہوں تو فرشتے میرے منہ پر آگ پھینکتے ہیں اور گرز مارتے ہیں۔ ناچار اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہوں اور کراہتا ہوا واپس آ جاتا ہوں۔ آخر کار لوٹتے پھرتے درد کی مدت پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ نوٹ: رات کے وقت آسمان پر تاروں کا ٹوٹتا ہوا نظر آنا علامت ہے اس بات کی کہ میں اس وقت پیٹ کے درد کا علاج کرنے کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، مگر فرشتے مجھ پر آگ کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہ عمل دن میں بھی اکثر ہوتا ہے، لیکن دنیا کا انسان تیز نظر نہ ہونے کے باعث دن میں آسمانی آگ کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ میری شیطانیت کا بچپن۔ کتاب کے شروع میں ہی الٹیمیٹم دے چکا ہوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے حالات لکھوں گا۔ اس واسطے یہاں سے آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مور، سانپ اور انجیر وغیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ آدم کب تک اپنے گناہوں پر روتے رہے اور کس طرح صبر آیا، نہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حوا انہیں کب ملی اور کہاں ملی۔ میں اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ آدم اور حوا کے وہ حالات بتاؤں جنہیں آج بہت حیرت اور تعجب سے سنا جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے بی بی حوا کے ہاں صبح لڑکا اور شام کو لڑکی ہوتی تھی، اور اگلے دن بھی اسی طرح 2 بچے ہوتے تھے، اور پہلے دن کے لڑکے سے اگلے دن کی لڑکی کی شادی ہوا کرتی تھی۔ کہیں یہ مشہور ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد بی بی حوا کے ہاں وضع حمل ہوا کرتا تھا۔ بعض یہ یقین رکھتے ہیں کہ روزانہ توام پیدا ہوتے تھے۔ بہرحال دنیا کی اوندھی سیدھی تاریخ لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے، نہ مجھ کو ان پر رائے زنی کی ضرورت ہے اور نہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے
واقعات پر ریویو کرنے کا حق ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ میری زندگی سے ان واقعات کو کوئی نسبت ہی نہیں، اس واسطے میں ان تفصیلات کو ہی غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ جن لوگوں کو میری زندگی کے علاوہ ان واقعات کے بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہو، وہ کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو اس مقصد کے لیے لکھی گئی۔ نیاز مند کا یہ کام نہیں کہ اپنی مقدس سوانح عمری کے ساتھ کسی غیر کے حالات کو شریک کر سکے، کیونکہ شرک سراسر گناہ ہے اور میں گناہوں کی دنیا سے بہت دور رہنا چاہتا ہوں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ میری شیطانیت کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں نے جنت میں پہنچ کر آدم کو گیہوں کھلانے کا انتظام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے۔ وہ تو ایک انتقامی جذبہ تھا، کیونکہ آدم کا وجود میری تباہی کا باعث ہوا تھا۔ اس واسطے میں نے ان کے خلاف جو امر کیا وہ صرف انتقام کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شیطنت ہے تو میں آدم کی اولاد میں 100% یہ شیطنت دکھانے کو تیار ہوں۔ خصوصاً آج کل ہر گھر میں بچہ بچہ یہی کام کرتا ہے، ایک کی تباہی کے لیے ایک کو تیار کرتا ہے اور چپ چاپ تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے بھی کوئی فرعون نکل آتا ہے اور کوئی تباہی اس کے لیے بھی تیار کر دیتا ہے۔ خیر، مجھے دنیا والوں سے کیا غرض، جو جی میں آئے کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شیطنت کا پہلا کارنامہ وہ ہے جو میں نے آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کے ساتھ انجام دیا، کیونکہ اس میں میری نیت مفسدانہ تھی اور اس فعل سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دراصل شیطنت کے معنی ہی یہ ہے کہ بغیر کسی فائدے کے دوسرے کو جان بوجھ کر مبتلا عالم کر دیا جائے۔ تھینک یو۔